60 فٹ تک بلند ہوتی لہریں اور دیکھتے ہی دیکھتے سب مریا میٹ. جو بھی سامنے آیا مٹی کا ڈھیر بن گیا. بڑی بڑی عمارتیں, بڑے بڑے بند, کچھ بھی نہیں ٹک سکا. لوگوں نے لرزش محسوس کی, شور سنا, پہاڑوں سے گرجنے کی آوازیں بھی آئیں. ابتدائی طور پر یہ خدشہ بھی ظاہر ہوا کہ شاید یہ زلزلہ آیا ہے, لیکن یہ زلزلہ نہیں تھا. یہ لرزش لینڈ سلائڈنگ اور برفانی تودے کے گرنے سے پیدا ہوئی تھی. آخر 60 فٹ بلند لہریں کیسے پیدا ہوئیں؟ گولف کیا ہے؟ کیسے ایک خاموش برفانی جھیل چند لمحوں میں موت کا دروازہ بن جاتی ہے؟ اور سب سے بڑا سوال, کیا ہمالیہ کے اوپر ایسی اور جھیلیں بھی موجود ہیں جو اس وقت خاموش ضرور ہیں مگر محفوظ نہیں ہیں؟ یہ کہانی ہے نیپال میں آنے والی ہولناک سیلاب کی. آخرکار اتنی تباہی کیسے ہوئی ہے؟ صرف چند سیکنڈز میں 15 سے 20 میٹر یعنی تقریباً 60 فٹ تک بلند ہوتی لہریں. یہ تباہی بارش سے نہیں آئی, یہ کسی عام ڈیم کے ٹوٹنے کا معاملہ بھی نہیں تھا. تو پھر سوال ہے, آخر ہمالیہ کے اوپر ایسا کیا پھٹا کہ نیچے پورا دریا قیامت بن گیا؟ کیا پہاڑ کے اندر کوئی برفانی بام پھٹ گیا؟ کیا ہزاروں ٹن برف کے ایک ساتھ وادی میں آ گری ہے؟ یا پھر ہمالیہ کی بلندیوں پر موجود ایک خاموش جھیل نے اپنا بند توڑ دیا ہے؟ لوگوں کو پانی آنے کے بعد جانے بچانے کا وقت بھی نہیں ملا. لوگ اپنے گھروں میں تھے, دوسری جانب سڑکوں پر گاڑیاں تھیں. اوپر ہزاروں فٹ بلند پہاڑوں کے درمیان قدرت ایک ایسا جال بن رہی تھی جس کا نیچے موجود کسی انسان کو اندازہ نہیں تھا. اچانک زوردار آواز آئی, ایسی آواز کہ لوگوں کو لگا زلزلہ آ گیا ہے, زمین کانپ رہی ہے, پہاڑ گرج رہا ہے. لیکن ناظرین, اصل حقیقت اس سے بھی زیادہ خوفناک تھی. زمین نہیں ہلی تھی, پہاڑ ٹوٹ رہا تھا. نیپال اور چین کے سرحد کے قریب آنے والی یہ تباہی صرف ایک فلٹ نہیں تھی, یہ ایک ایسا قدرتی چین ریئیکشن تھا جس کا آغاز پہاڑ کی بلندیوں پر ہوا اور انجام نیچے موجود انسانوں نے بھگتا. ناظرین, اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں نیچے دریا کے کنارے نہیں, پہاڑ کی چوٹیوں پر جانا پڑے گا. وہاں جہاں انسان کی آبادی تقریباً ختم ہو جاتی ہے, جہاں صرف برف ہے, چٹانیں ہیں, اور ایسی بلندیاں ہیں جہاں ایک غلط قدم انسانوں کو سینکڑوں میٹر نیچے لے جا سکتا ہے. ماہرین کے مطابق تباہی کا سلسلہ ہمالیہ کے بلند پہاڑی علاقے سے شروع ہوا. لنگنوٹک لیرونگ کے علاقے میں تقریباً 17,000 فٹ کی بلندی کے قریب موجود گلیشیئر کا ایک بہت بڑا حصہ اپنی جگہ سے الگ ہوا, یعنی آدھا کلومیٹر سے بھی زیادہ کا ایک برفانی دیو, اور پھر یہ برفانی دیو اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے. ہزاروں ٹن برف, چٹانیں اور مٹی تیزی سے نیچے آتی ہے. پہاڑ کے نیچے صرف زمین نہیں تھی, وہاں پانی کا ایک نظام بھی موجود تھا. دریا موجود تھا, برفانی جھیلیں موجود تھیں, اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک برفانی حادثہ سیلابی قیامت میں تبدیل ہو گیا. اب ذرا اس منظر کو سمجھیے. پہاڑوں میں گلیشیئر پگھلتے ہیں, برف آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتی ہے اور اپنے ساتھ چٹانیں, مٹی اور پتھر چھوڑ جاتی ہے. یہ ملبہ وقت کے ساتھ ایک قدرتی دیوار بنا دیتا ہے. اس دیوار کو کہا جاتا ہے مورین, اور اس مورین کے پیچھے پانی جمع ہوتا رہتا ہے. یوں پہاڑ کے اندر ایک جھیل بن جاتی ہے. اوپر سے دیکھیں, سب کچھ خوبصورت, خاموش, پرسکون, لیکن اس خوبصورتی کے پیچھے ایک خطرناک حقیقت چھپی ہوتی ہے, کیونکہ یہ کوئی سیمنٹ کا ڈیم نہیں ہوتا, یہ قدرتی مٹی, پتھروں اور ملبے کی دیوار ہوتی ہے. اب اگر پانی بڑھتا جائے, دباؤ بڑھتا جائے, یا اوپر سے کوئی برفانی تودہ جھیل میں آ گرے تو کیا ہوگا؟ پانی کے اندر ایک تیو ہے کا لہر پیدا ہوگی, اور اگر یہ لہر جھیل کے قدرتی بند سے ٹکرا کر اسے توڑ دے تو پھر پورا پانی ایک ساتھ باہر نکلتا ہے. اور یہی ہے گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ, یعنی ایک ایسی برفانی جھیل جو برسوں پانی جمع کرتی ہے اور پھر صرف چند منٹوں میں اپنا سارا پانی نیچے پھینک دیتی ہے. یہاں ایک بات بہت عام ہے, گولف صرف پانی کا نام نہیں ہے, یہ صرف دریا کے بہاؤ کا تیز ہونا نہیں ہے, یہ پانی کے ساتھ ایک پورا ملبہ دوڑنے کا نام ہے. پانی کے اندر بڑے بڑے پتھر, چٹانیں, برف کے ٹکڑے, درخت, ریت, مٹی اور کیچڑ سب ایک ساتھ نیچے آتے ہیں, اور جتنا یہ ریلا آگے بڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ ملبہ اپنے ساتھ شامل کرتا جاتا ہے. یعنی یہ قدرتی ریلا اپنی تباہی کا سامان راستے میں خود جمع کرتا جاتا ہے. اور ذرا سوچئے, 60 فٹ بلند پانی کی دیوار پہاڑی وادی میں, جہاں بھاگنے کے لیے راستے بھی محدود ہوں. یہی وجہ ہے کہ ایسے سیلاب میں بعض اوقات لوگوں کو وارننگ ملنے سے پہلے ہی پانی ان کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے. یہ علاقہ سیاحت اور ٹریکنگ کے لیے مشہور تھا. دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے تھے. اس دن بھی کافی ہجوم اکٹھا ہوا تھا. کئی لوگوں کو یہ سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ ہو کیا رہا ہے. ایک لمحے پہلے رستہ موجود تھا, اگلے لمحے کچھ بھی نہیں رہا, صرف مٹی اور کیچڑ. یہ ایک اشارہ تھا, کیونکہ ابھی اصل خطرہ تو باقی ہے.
क्योंकि माहिरीन के मुताबिक हिमालय में ग्लेशियर्स और बर्फानी झीलों के हवाले से सूरत हाल पेचीदा होती जा रही है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में इजाफा, ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना, सिरकना, नई झीलों का बनना, ये किसी भी वक्त टिकिंग टाइम बॉम्ब बन सकता है। लेकिन नाजरीन, एक सवाल ये भी है कि अगर ख़तरा इतना वाज़ेह है तो फिर इंसान इन्हीं वादियों में क्यों रहता है? उसकी वजह बहुत दिलचस्प है। पहाड़ी वादियाँ सिर्फ ख़तरनाक नहीं होती, ये मुआशी तौर पर भी इंतहाई अहम होती हैं। लोगों की रोज़ी रोटी उन्हीं इलाकों से जुड़ी हुई है। लेकिन कुदरत का मसला ये है कि वो इंसान की तामीरात को नहीं देखती। ये पहली बार नहीं कि हिमालय ने ऐसी तबाही देखी हो। माजी में भी बर्फानी झीलों के फटने और बर्फानी तोदों के गिरने से शदीद नुकसानात हुए हैं। नेपाल के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसी आफात आ चुकी हैं। भारत के हिमालयाई इलाकों में भी ऐसे ही वाक़यात सामने आए हैं। 2021 में भारत के ऋषि गंगा और तपवन विष्णुगढ़ पन बिजली मंसूबों को एक बड़े सैलाब ने शदीद नुकसान पहुँचाया। इससे पहले और बाद में भी मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ़, पानी और चट्टानों के ऐसे इम्तिजाज से तबाही मचाई। ये मसला पूरे हिंदू का शुमालिया के लिए ख़तरा है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या ऐसी तबाही को रोका जा सकता है? माहिरीन कहते हैं कि कुदरती अमल को मुकम्मल तौर पर रोकना आसान है। आप पहाड़ को बर्फ़ गिरने से नहीं रोक सकते, आप ग्लेशियर को हुक्म नहीं दे सकते कि वो पिघले नहीं, आप हर झील के गिर्द कंक्रीट की दीवार भी नहीं बना सकते, लेकिन आप इंसान को पहले से खबरदार कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ी उम्मीद है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, सेटेलाइट मॉनिटरिंग, दरियाओं की सतह नापने वाले सेंसर्स, पहाड़ों में मौसम की निगरानी और ख़तरनाक झीलों पर मुसलसल नज़र। अगर ख़तरे की इत्तला वक्त पर मिल जाए तो आबादी को खाली करवाया जा सकता है, पुल बंद किए जा सकते हैं, इंसानी जानें बचाई जा सकती हैं। लेकिन यहाँ एक और मसला भी है, सरहद। अगर ख़तरा एक मुल्क की बुलंद चोटी पर पैदा हो और तबाही दूसरे मुल्क की वादी में आए तो फिर सिर्फ एक मुल्क का वार्निंग सिस्टम काफ़ी नहीं होता, मालूमात का फौरी तबादला ज़रूरी होता है। नेपाल और चीन की सरहद के करीब आने वाली ये तबाही सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक वार्निंग है। ऐसा पैगाम है जो हिमालय की बर्फ ने दिया। उम्मीद है कि आपको आज के व्लॉग में काफ़ी मालूमात मिली होंगी। मिलते हैं एक और दिलचस्प स्टोरी के साथ अगले व्लॉग में। देखते रहिए पब्लिक डिजिटल।